اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بنا کر بھیجا کہ جن کو دیکھ کر ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح کی شخصیت، جس طرح کے اعمال، جس طرح کے فرمودات، جس طرح کے کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آئے، وہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے۔ مقصد یہ ہے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب مانتے تو ہم سارے ہیں، اس کی مثال علماء اکرام نے لکھی ہے۔ دو مثالیں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ میں نے یا آپ نے کپڑے سلوانے ہوں تو ہم درزی کے پاس جاتے ہیں اور درزی کو جا کر میں یہ قمیص دوں گا، یار آپ نے اس طرح کی قمیص سینی ہے میرے لیے، وہ درزی ناپ لے لے، قمیص اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے یار میں سی لوں گا۔ اب جب ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد میں اٹھانے کے لیے جاؤں تو اس نے قمیض کا نمونہ ہی تبدیل کیا ہوا ہو، یار بازو اس طرح اچھے نہیں لگ رہے تھے، میں نے دوسرے لگا دیے، کالر اچھا نہیں تھے، میں نے کالر دوسرے لگا دیے، قمیض تھوڑی سی لمبی تھی، میں نے تھوڑی چھوٹی کر دی، اس کی جو چوڑائی تھی، یہ لینتھ تھی، وہ میں نے تھوڑی کم کر دی، شلوار تھوڑی اوپر تھی، میں نے نیچے کر دی۔ چونکہ فیشن چل رہا ہے تو میرے نظر میں یہ بہترین ہے۔ مجھے بتائیں ہم اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ بھائی تجھے میں نے نمونہ دیا، تجھے میں نے جب کپڑے دیے تو نے اس طرح سینا ہے، تو تو نے اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتی کیوں کی ہے؟ اب دو کام کریں گے، ہم اس کو کہیں گے میرا سوٹ تو نے خراب کیا، میرے سوٹ کے پیسے دے دے، یہ تیری کاریگری ہے، جو کچھ ہے تو اپنے پاس رکھ، یہ پھول بوٹیاں مجھے نہیں چاہیے تھی، مجھے تو وہ چیز چاہیے تھی جو میں نے تجھے کہی ہے۔ اور اگر آپ 10 بندے بلا لیں، درزی صاحب بھی بلا لیں کہ یار اس طرح بات ہو گئی، تو سارے بندے درزی کو جھوٹا کریں گے، بھائی جب آپ کو اس بندے نے کہا ہے کہ آپ نے اس طرح سینا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ جرم دار ہیں، آپ کو اسی طرح سینا پڑے گا۔ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، نمونہ، آئیڈیل شخصیت جو بھیجی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ عبادت تم جو کرو گے وہی مقبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر اس عبادت کے اندر تم اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا کر لو گے، اپنی طرف سے بنا لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ کا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہے۔ جب ہم اذان ختم کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ آ کر کہے یار کلمہ پورا ہی کر لو، کلمہ پورا کر لو، پورا کلمہ پڑھنا تو اچھی بات ہے نا، آپ اذان کے اندر آدھا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اگر وہ بندہ آ کر لوگوں کے سامنے مجمع کے اندر اپنی طرف سے اذان پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آیا اس کی یہ اذان مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس نے طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑ دیا ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہارے پاس جو نبی بھیجا ہے اس کو میں نے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرو، میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر تمہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس چیز کو عبادت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ عبادت، اور جس کو عبادت نہیں بتایا وہ ہم اپنی طرف سے جتنی بھی مزین کر لیں، جتنی بھی خوبصورت کر لیں، وہ کبھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، محب رسول ہیں، محب سنت رسول ہیں۔
اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر محفوظ کریں۔ انہی کا مشہور واقعہ میں نے آپ حضرات کو کئی مرتبہ سنایا ہے کہ سفر حج کے اندر جا رہے تھے، قافلہ روکا ہے مکہ کے قریب، قافلہ روک دیا، قافلہ روک کر جا کر ایک کونے میں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا جیسے بندہ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر آ گئے۔ حضرات نے پوچھا آپ نے اتنا بڑا قافلہ روکا اور آپ کو حاجت بھی نہیں تھی، تو آپ نے کیوں روکا یہ قافلہ؟ بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے محبوب کے ساتھ سفر حج کر رہا تھا، اپنے محبوب کے ساتھ جب سفر حج کے اندر تھا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پر ہمارے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے تھے اور آپ یہاں پر بیٹھے تھے، میں نے صرف اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے پورے قافلے کو روکا اور یہاں پر اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا میں۔ یہ ہوتی اطاعت رسول۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار بتایا ہے کہ تم ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے۔ یہ معیار اور پیمانہ ہے اللہ کے نزدیک، ایمان کو تولنے کا، ایمان کو ناپنے کا یہ معیار ہے۔ ان کی مجلس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، ایک آدمی کو چھینک آئی تو چھینک آنے پر کیا کہتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، ایسے کہتے ہیں الحمدللہ، مسنون طریقہ ہے۔ جو بندہ سن رہا اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور پہلے زمانے کے اندر لوگ اتنے سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے نا، آج ہم دن کے اندر سینکڑوں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا تو اچانک نا ان کو ایک آواز آئی، اپنے محل کے اندر بیٹھے ایسے آواز آئی جیسے زلزلہ آتا ہے نا، ایسے زور سے آواز ہے کسی چیز کے ہلنے کی۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا بھائی کہاں سے اتنی آواز آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں محدث درس دے رہے تھے، درس کے درمیان ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا اور ان کے درس کے اندر اتنی کثیر تعداد کے اندر افراد شریک تھے، جب انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو پتہ چلا کہ پورا ملک ایسے لرز رہا ہے۔ ایسے لوگ دین کی مجلسوں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس دینی مجالس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اکا دکا کوئی بھول چوک کر ٹائم سے ہم مسجد کے اندر آ جائیں، ورنہ جب امام صاحب نے الحمدللہ کا خطبہ شروع کرنا نا، اس وقت ہم نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت حدیث کے مطابق فرشتے رجسٹر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے رجسٹر لپیٹ کر جو گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ حاضریاں لکھ رہے ہیں ہماری کہ کون کس وقت آ رہا ہے، اور یہ رجسٹر اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ آج جمعے کے دن اس مسجد کے اندر کتنے بجے کون سا آدمی پیش ہوا ہے۔ اس لیے جب جمعہ کی اذان ہو، جمعے کی اذان کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے سورۃ الجمعہ 28 سے 12۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کے اندر آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس لیے کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان اول کے بعد خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، نہ بندہ لے سکتا ہے، نہ بندہ دے سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کا واضح حکم ہے نا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ ہم نے اس وقت بند کرنے جب امام صاحب نے خطبہ شروع کر تو عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، سنت کی بات ہو رہی ہے، تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ السلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اللہ کے نبی کے اوپر سلام پڑھنا بہت اچھی بات ہے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ، تم بھی کہو، لیکن اس مقام کے اوپر جناب رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس مقام کے اوپر جناب رسول اللہ کی سنت ہے الحمدللہ، بس اس کے آگے اگر پڑھو گے تو وہ سنت نہیں بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات پر، جو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، کئی حدیثوں کے راوی ہیں، قرآن کی پہلی تفسیر لکھنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے دین اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ، محمد رسول اللہ کی سنت کے علاوہ طریقے کو دین کے اندر لے کر آیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ لوگ گھاٹے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ معنی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، طاعات کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ یہ میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر محبوب کی سنت کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے اندر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا فخذوہ، اس کو لے لو، جس چیز سے تمہیں روکے اس چیز سے تم رک جاؤ۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت مطلوب ہے اور مقصود جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اب دو چیزیں ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر، ایک اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، ذاتی اوصاف، ذاتی کمالات جو ہم نہیں لا سکتے، وہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیدا ہونا، قریش خاندان کے اندر آنا، اماں آمنہ کی گود کے اندر آنا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اوپر معجزات کا صادر ہونا، شق قمر کا ہونا، انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، خندق کے میدان کے اندر 2 بندوں کی روٹی 900 افراد کے لیے پوری ہونا، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، جن کی نقل کرنا مقصود ہے۔ جناب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مقصود ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم زندگی کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو یہ محبت فائدہ نہیں دے گی۔ ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں، جناب رسول اللہ کے ساتھ 41 سال کا ساتھ رہا ہے، 41 سال، 9 سال کی عمر سے لے کر 51 سال کی عمر تک 41 سال کا ساتھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے آخر میں کان لگایا ساتھ میں، چچا جان کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں آپ کی گواہی دے دوں گا۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں صریح حدیث موجود ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہر جگہ پر موجود تھے، یہاں تک کہ جب سوشل بائیکاٹ ہوا، قریشیوں نے بائیکاٹ کیا، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک رہے، اس گھاٹی کا نام بھی شعب ابی طالب رکھا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ چیز نجات دے دے گی؟ نہیں میرے بھائیو، یہ چیز نجات نہیں دے گی، نجات دے گی اللہ کے رسول کی اطاعت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ آ جاؤ۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو یہ سامنے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کیا ہوا؟ پیغمبر کا بیٹا ہو کر جب پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، چاہے تمہارا نسبی بیٹا ہو، اس نے تمہارے مشن کو نہیں اپنایا ہے، تمہاری اطاعت نہیں کی ہے، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی ہے، پیغمبر کا بیٹا ہونا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان شرط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قرآن کے اندر ذکر آتا ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کے گھر کے اندر نہیں ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ایمان نہیں لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بھی نجات نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، پیغمبر کے والد، جلیل القدر پیغمبر، 4000 پیغمبروں کے والد ہیں حضرت ابراہیم، جن کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم سے کم علماء اکرام 4000 پیغمبر بتاتے ہیں۔ ان کے والد آزر، انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو پیغمبر کا بیٹا ہونا، انہیں پیغمبر کا والد ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گیا۔ اس لیے میرے عزیزان محترم، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت بھی کریں،
یہ بہت ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ ہم جلوس نکالیں، جلسے نکالیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مسجد کے اندر سے اذان کی آواز ہے، اذان کے اوپر ہم لبیک نہ کہیں، تو یہ تو ہمارے دعوے کھوکھلے بنتے نہیں بنتے، کھوکھلے بنتے نہیں یہ دعوے۔ موت تو قبول ہے لیکن فجر کی نماز کے اندر نہیں آنا۔ موت تو قبول ہے، پہناوا ہم وہ رکھیں گے جو اللہ کے نبی کے دشمنوں کا ہوگا، تعلق ہمارا ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے نبی کے دشمن ہوں گے۔ یاد رکھیں، دوست کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہود و ہنود اور یہود و نصارہ، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو اپنی زندگی کے اندر نہ لے کر آ جاؤ۔ ہم جتنی ان کی نقل کر لیں، جتنا ان کے پیچھے چل لیں، وہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے نجات حضرت محمد رسول اللہ کے طریقے کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ آیت جو میں نے پڑھی، یہ آیت آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ اپنی آئیڈیل شخصیت اپنے محبوب پیغمبر کو بنائے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ وہ کرتا ہوں۔ تو آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ طریقہ اور یہ کام ہمارے محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس طریقے کو چھوڑ دینا۔ دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کا پتہ چل سکے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ آپ اسکولوں کے بعد دیکھتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس کی تشریح محدثین کرام نے لکھی ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کا پتہ چل سکے وہ فرض ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم علماء کے ساتھ رجوع کریں، علماء سے پتہ کریں کہ حضرت میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کھیتی باڑی کرنی ہے، یہ خرید و فروخت کرنی ہے، آئے یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ اللہ کے نبی کے قدمین مبارکین کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں چل رہے ہیں، راستے کے کانٹوں کو نہیں دیکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سنت کے اندر ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر دشواری ہے کہ اس سنت کو چھوڑ دو، میٹھی سنت کو لے لو، نہیں نہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، جناب رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا